الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام مرزوقی نے جو کل کے بیان کیا تھا کہ اس شعر کے اندر جو ہے امام مرزوقی نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس شعر میں تحکم بھی ہے، استہزاء ہے، کس کے اوپر؟ شقیق کے اوپر۔ یعنی انہوں نے اور مزید تشریح کرتے ہوئے کیا کہ گویا کہ وہ شاعر اسے طعن کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اسے حقارت سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ کمزور، اتنا کمزور اور اتنا بزدل ہے۔ جو شقیق آ رہا ہے اپنے نیزے کو اس طرح رکھ کر کے وہ اتنا کمزور اور بزدل ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان کے پاس نیزے ہیں نا تو وہ کیا ہے، لڑائی کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو اور وہ اس کا ہاتھ جو ہے ہتھیار کو اٹھانے پر بالکل قدرت نہ کر سکے۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے مرزوقی نے کہا۔ مزید اور ایک شاعر کے قول کے طریقے پر گویا کہ اس طرح سے آر کر رہے ہیں، ایک شاعر کے اور دوسرے اس کیا ہے اس پر کے ہاتھ ہتھیار اٹھانے پر وہ طاقت نہ رکھے اور وہ بالکل لڑائی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ایک شاعر کے قول کے طریقے پر گویا کہ انہوں نے یہ اس طرح کی بات کہی۔ شاعر کا قول کیا تھا؟ یہ آیا کہ محرز سے میں نے کہا کہ تو کیا ہے، جب ہماری مدبھیڑ ہوئی تو ہم نے کہا ہٹ جا، کہیں تجھے بھیڑ کچل نہ دے۔ تو اب وہ شاعر اس میں کیا ہے، طعن کر رہا ہے اس بات کی کہ اس نے کبھی جو ہے لڑائیوں کو برداشت نہیں کیا اور لڑائی کی جنگیں اور مسائل کو اس نے کبھی نہیں جھیلا۔ تو اب گویا کہ وہ اس پر خوف کر رہا ہے، ہٹ جا، دور ہو جا، اس طرح سے خوف کر رہا ہے کہ کہیں وہ پیروں سے دبا نہ دیا جائے، روندا نہ دیا جائے، جیسا کہ بچوں پر اور عورتوں پر ان کی نازک اندامی اور ان کے صنف بدن کی وجہ سے کیا ہے یہ ان پر خوف کیا جاتا ہے کہ وہ بھی جنگ جانے کے لائق نہیں ہوتے۔ ایسی میں نے محرز سے کہا کہ چلا جا، ہٹ جا، تجھے بھی کہیں۔ تو جیسا کہ اس میں ہے ایسے ہی گویا کہ اس میں بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آگے آیا تھا کہ غیر منکر کو کیا بنا دیا جاتا ہے، غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ حالانکہ منکر تو تھا وہ، لیکن اس کے پاس کچھ ایسے دلائل اور شواہد ہیں، اگر ان میں وہ غور و فکر کرے تو ارتدا عن انکار، تو وہ انکار سے کیا جائے، باز آ جائے۔ مثال اس کی تھی لا ریب فیہ، لا ریب فیہ یہ کہا گیا، لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں تو بہت شک کر رہے ہیں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ شک نہیں تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ خود اپنی طرف سے بنا کے لائیں۔ پھر اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور انہوں نے بنانے کی کوششیں بھی کی، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل ذنبہ قصیر، اس طرح کے بنانے کی بھی انہوں نے کوششیں کی، صحیح ہے نہیں؟ قرآن کی مثل تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کوششیں، انکار بھی تھا کہ اللہ کا قرآن نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوششیں بھی تھیں۔ تو پھر یہ منکر تو تھے، تو اس کے ساتھ لانا چاہیے تھا انہ لا ریب فیہ، لیکن پھر بھی لا ریب فیہ لایا گیا ہے۔ لیکن کیوں لایا گیا یہ لا ریب فیہ بغیر تاکید کے؟ کیونکہ یہ منکر تو ہیں لیکن ان کا منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا گیا، کیونکہ ان کے پاس ایسے دلائل اور شواہد ہیں کہ ان میں غور و فکر کریں تو ان کا انکار ختم ہو جائے کہ ہم بھی بھائی فصیح العرب ہیں، یہ بھی فصیح العرب ہیں، ہم ایک بھی نہیں لا پا رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے ہوتا تو ہم بھی لے آتے، نہیں لے پا رہے، تو اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا کلام۔ تو لا ریب فیہ ظاہر و حاصل کلام، اس کلام کا ظاہر یہ کہ انہ مثال لجعل منکر الحکم، کہ یہ مثال جو ہے حکم کے منکر کو غیر منکر بنانے کی ہے، حکم کے منکر کو غیر، ظاہر میں تو یہی ہے کہ غیر منکر، حکم کے منکر کو غیر منکر بنانے کی ہے۔ وترک التاکید لذالک، اور اسی وجہ سے تاکید کو کیا کر دیا گیا، اور بیان ہو اس کا بیان یہ ہے کہ انہ معنی لا ریب فیہ، کہ یعنی اس کا معنی لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے ان لیس القرآن بمظنۃ للریب، کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، قرآن جو ہے شک کی جگہ نہیں ہے، قرآن جو ہے شک کا محل نہیں ہے، بمظنۃ
جگہ نہیں ہے کس کی؟ گمان کرنے کی، للریب، شک کے گمان کی جگہ نہیں ہے، ولا ينبغي ان يرتاب فی، اور مناسب بھی نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُنْكِرُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُخَاطَبِينَ، حالانکہ یہ حکم ایسا ہے جس کا بہت سارے مخاطبین انکار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں شک کرتے ہیں۔ وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُنْكِرُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُخَاطَبِينَ، اور یہ حکم ایسا ہے جس کا بہت سارے مخاطب کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے انکار کو لیکن نزل انکار منزلۃ آدمی، لیکن ان کے انکار کو کیسے اتار لیا گیا؟ عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا۔ لما معهم من الدلائل الدالہ، اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس کچھ ایسے دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ انہ لیسا، کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، مما ینبغی، جس میں مناسب ہو ان یرتاب فی، کہ اس میں شک کیا جائے۔ کیا ہو گیا؟ کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں کیا ہو؟ شک کرنا مناسب ہو۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہا؟ لا ریب فی لیکن نزل انکار منزلۃ آدمی، لیکن ان کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ ان کے عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا۔ لما معهم من الدلائل، لیکن ان کے پاس کچھ ایسے دلائل موجود ہونے کی وجہ سے یہ دلالت کرے اس بات پر کہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں شک کرنا مناسب ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں والاحسن ان یقال انہ نظیر لتنزیل وجود الشیء منزلۃ آدمی۔ اوپر میں کیا ہوا؟ انکار کو اتارا ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ احسن یہ کہ یہ کہو کہ کسی شے کے وجود کو عدم شے کے درجے میں اتارنا، تھوڑا فرق ہو گیا۔ وہاں ایک صرف انکار کا اتارا جا رہا ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پہلے یہ چیز سمجھ لیں، مثال اور نظیر میں فرق۔ مثال اور نظیر، مثال جو ہوتی ہے وہ ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے، جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے، صحیح ہے، اور نظیر جو ہوتی ہے ممثل لہو کے افراد میں سے نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ریب مرتابین، مرتاب کی کیا ہے؟ مشک کیا مناسب نہیں ہے کہ اس میں شک کریں، تو ان کے شک کی نفی کی گئی، ان کے شک کو کیا ہے؟ عدم شک کے درجے میں اتار لیا گیا۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی شے کے وجود کو ہی پورے عدم شے کے درجے میں اتار لیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی شے کے وجود کو ہی عدم، یعنی ریب مرتابین کو عدم ریب کے مرتاب میں اتارنا، یہ تنزیل کیا ہے؟ وجود منزلت آدمی کی وجہ سے، اور اس کو نظیر قرار دیں گے، اور یوں کہیں گے کہ مثال قرار دینے کی صورت میں نفس ریب کی نفی ہوگی، نفس ریب کی نفی نہیں ہوگی۔ نفس ریب کی ایک مثال یوں سمجھیں، مثال جب ہم قرار دیں گے نا یہاں پر، تو یہاں پر نفس ریب کی نفی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کے کائے کی صرف نفی ہوگی، محل ریب ہونے کی نفی ہوگی۔ یہ قرآن محل ریب نہیں ہے، صرف اس کی نفی ہوگی کائے میں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ مثال ہے کس کی؟ ان کے انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتارنے کی، تو مثال کہنے میں صرف قرآن میں شک نہیں ہے، اس کی تو نفی ہوگی، لیکن نفس ریب کی نفی ہو جانا یہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم یہاں کہہ دیں گے کہ نظیر ہے، تو کیا ہو جائے گی؟ نظیر قرار دینے کی صورت میں کسی کے کو مخاطب کیے بغیر کسی کو مخاطب نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا جائے گا، بس صرف کیا ہو جائے گی؟ استغراق کے طور پر، پورے استغراق کے طور پر پورے کیا ہو جائے گی؟ نفس ریب کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مخاطبین کا ہم وہ بھی نہ کریں، ان کو مخاطب بھی نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیں کہ نفس ریب کی نفی کر دیں، اور اس طور پر پورے استغراق کے طور پر نفی ہو جائے گی۔ یہ کہیں گے بہتر یہ کہ نظیر قرار دیں، اس طور پر کہا جائے وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ إِنَّهُ نَظِيرٌ لِتَنزِيلِ وُجُودِ الشَّيْءِ مَنزِلَةَ آدمی، اس طور پر کہ حسن یہ کہ کہا جائے کہ یہ نظیر ہے کسی شے کے وجود کو عدم شے کے درجے میں اتارنے کی، بناء علی وجودی ما یزیل، اس بات پر بنا کرتے ہوئے، اس چیز کے وجود پر بنا کرتے ہوئے، ایسی دلائل پر وجود پر بنا کرتے ہوئے، ما یزیل، جو اس شک کو کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ فَإِنَّهُ نُزِّلَ ریب المرتابین منزلۃ آدمی، تو اب یہاں پر مرتابین کی جو ریب کو عدم ریب کے مرتبے میں اتار لیا گیا، تعویلاً
اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے علی وجود مما یزیل ہو کہ ایسی چیز کے وجود پر اعتماد کرتے ہوئے ما یزیل ہو جو اس ریب کو ہی نفس ریب کو ہی کیا کر دے ظاہر کر دے حتی نفی الریب علی سبیل الاستغراق تاکہ ریب کی نفی کی جائے استغراق کے طریقے پر۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف کافروں کو جو ہے انکار ہے، بلکہ ہم کہیں گے کوئی بھی اگر کرنا چاہے تو مطلق ریب کی نفی کر دی، ریب ہے ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے محل ریب، ریب کی جگہ نہیں ہے اس میں، اور ایک ہے نفس ریب ہی ختم ہو گیا، گویا کہ یہ کتاب ہی صرف سراپا سچی ہے۔ شک تو گمان الگ، شک کی جگہ تو الگ، شک کا نفس شک کا پورا کیا ہے، نفس شک ہی ختم ہو گیا اس میں سے، تو اس میں زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اب کہیں گے یہاں تک کہ یہ ریب کی نفی کر دی جائے استغراق کے طور پر، کما نزل الانکار منزلت آدمی، جیسا کہ ان کے انکار کو ان کے عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا، ایسے ہی ان کے شک کو عدم شک کے درجے میں اتار لیا جائے استغراق کے طور پر۔ اور یہ استغراق کا معنی کب پورا پیدا ہوگا؟ جب پورے نفس ریب کی نفی کی جائے، اور محل کی نفی کریں گے تو استغراق کا معنی بھی پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ ہوگا کہ چلے اس میں تو نہیں ہے، محل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا۔ تو کما نزل الانکار منزلت آدمی، جیسا کہ ان کے انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، لذالک صحا ترک تاکید، اسی وجہ سے صحیح ہوا تاکید کو ترک کرنا۔ اب یہاں آپ نے جتنے بھی پڑھے یہ ساری چیزیں، اس میں کیا تھیں؟ اعتبارات تھے۔ اگر انسان خالی الذہن ہو تو اس کے لیے کلام پیش کیا جائے بغیر تاکید کے، زید قائم۔ اگر وہ متردد ہو تو اس کو کلام پیش کیا جائے تاکید کے ساتھ، جیسے انا زیدن قائم۔ اور اگر وہ منکر ہو تو اس کو کلام پیش کیا جائے مزید تاکید کا وجوب کے طور پر، واللہ انا زیدن لقائم۔ یہ سارے جو جملے آپ نے دیکھے جملے مثبت تھے، کیا تھے؟ مثبت تھے۔ کہہ رہے ہیں یہ تمام اعتبارات، طلبی، انکاری اور مستحسنی، یہ سارے جو ان کا اعتبارات یہ کس میں بھی جاری ہوتے ہیں؟ جملہ منفیہ میں بھی جاری ہوتے ہیں، جملہ منفیہ میں۔ جیسے ما زید قائما، کیا ہو گیا؟ ابتدائی ہو گیا۔ ما زید بقائم، لیس زید قائما ما زید بقائم۔ اور منکر کے لیے واللہ ما زید بقائم۔ کہہ رہے ہیں وہاکذا مثل اعتبار اثباتی اعتبار النفی۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح اس بات کے اعتبار کی طرح، اس بات کے اعتبار کی طرح نفی کے بھی اعتبارات ہیں۔ مثلا من التجرید عن المؤکدات فی الابتدائی، ابتدائی میں تاکید سے خالی کرنا، ابتدائی میں اس سے خالی کرنا، وتقویۃ بمؤکد استحسانا فی الطلبی، اور طلبی میں استحسانی صورت میں کیا کرنا؟ تاکید کے ذریعے مؤکد کرنا، ووجوب التاکید بحسب الانکار فی الانکاری، اور انکاری میں انکار کے اعتبار سے تاکید کو لانا، وہ تاکید کا واجب ہونا۔ تقول لخالی ذہن، تم کہتے ہو خالی ذہن سے ما زید قائما، کیا ہے؟ ما زید قائما، یہ ہو گیا۔ او لیسا زید قائما، یا آپ یہ کہیں ما لائیں یا لا لگائیں، لیسا زید قائما، یہ خالی ذہن سے ہو گیا۔ وللطالب ما زید بقائم، اور طالب سے کیا کہیں؟ بقائم۔ یہاں جو ہے با کی وجہ سے ہو جائے گی، با کے آنے کی وجہ سے، با تاکید کے لیے، اور چونکہ ایک اعتبار سے یہ دیکھیں کہ محل مرفوع ہو گیا یہ، اور با کی وجہ سے اصل ہے، با کی وجہ سے اصل ہو گیا ما زید بقائم۔ اب یہ پورا جملہ بن گیا، اب جملہ بن گیا، جملے کے اندر دوبارہ سے ایک طرح سے نسبت لوٹ رہی ہے زید کی طرف، ہوا ضمیر کے ساتھ، تو ایک طرح سے دوبارہ سے کیا ہوئی؟ تکرار ہوئی اسناد کی، تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ مقرر ہو گیا، طلبی ہو گیا۔ وللمنکری واللہ ما زید بقائم، اور منکر کے لیے کیا کہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ جملہ وجوبی صورت ہو گئی۔ وعلی ھذا القیاس،
اور اسی قیاس پر یعنی فعل مقدر مارے یہاں وَأَجِرْ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اور جاری کرو اسی قیاس پر. کس میں کرو جاری؟ جار مجرور میں جاری کرو. کیا کرو؟ جاری کرو. اسی طرح آپ قیاس کر لو واقص، یا قیاس کر لو کس پر؟ علی حاضر قیاس. اوپر والی مثالیں گزری یہ تو کون سی تھی؟ جار مجرور والی میں قیاس کرو. کیسے کریں گے؟ جیسے کہ مان لیجئے کہا جائے خالی الذہن سے زید بالبلد، کیا کہا جائے؟ اور اسی طرح دوسرے سے کہا جائے واللہ ما زید بالبلد. یہ ساری مثالیں یہاں جاری کر سکتے ہیں. فی الداری زید، فی الداری زید. پھر کہیں زید بالبلد، زید شہر میں ہے. واللہ ما زید بالبلد. حاض تو اس طرح سے یہ تمام جو صورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، تخریج الکلام علی خلافی علی مقتضی ظاہر و علی خلافی فی الاثبات. اور یہ جو ہے کلام کو مقتضی ظاہر پر پیش کرنا یہ، اور کلام کو خلاف مقتضی ظاہر پر پیش کرنا، یہ دونوں میں جاری ہوتا ہے. مثبت کے اندر بھی اور منفی کے اندر بھی جاری ہوتا ہے. چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.